اس کے بعد حقوق بیان کیے گئے. سب سے پہلا حق اللہ کا کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کا حق مقدم ہے سب سے پہلے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا حق جو بندوں کا بندوں کے اوپر ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ، ماں بچے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے، اور باپ اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا. اگر کوئی بچہ باپ کی ان قربانیوں کو بھول جائے، اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا بدبخت بچہ کوئی نہیں. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے، اب تم ان کا بچپن سنبھالو. پہلے دانت نہیں تھے، تم کو کیسا کھلایا پلایا، اب ان کے دانت نہیں، ان کو کیسے کھلایا پلایا جاتا ہے. پہلے جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر سنڈاس کر دیتے تھے، اب یہ باپ بھی اسی طریقے سے، ماں بھی ایسے ہے، تو سنبھالو نا. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان تو بنتا ہے نا. لہذا انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا، تم اپنے ماں باپ کا بچپن سنبھالو. کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں، پوری زندگی تو تمہارے پیچھے لگا دیا. باپ ایسا شجر سایہ دار ہوتا ہے کہ اگر ہٹ جائے تو اس کے ہٹ جانے کے بعد بچے کو احساس ہوتا ہے کہ جب تک یہ سایہ تھا تب تک کتنی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی تھی. سایہ ہٹنے کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت بڑی کمی آ چکی ہے. اللہ، بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کے حقوق ادا کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں، باپ کا سایہ سر سے ہٹ گیا ہے، ان کا خیال کرو. وَالْمَسَاكِينَ، مسکین، بیچارہ کماتا تو ہے مگر پورا نہیں پڑ رہا، اس کو مسکین بولتے. فقیر کس کو بولتے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین کس کو بولتے؟ کماتا تو ہے، رکشہ ہے اس کے بعد چلا رہا ہے لیکن کما رہا ہے 200 روپیہ روز اور خرچہ ہے 300 کا، یہ مسکین ہے. یہ لہذا اس کی بھی خبر گیری کو، زکوٰۃ کے مال سے بھی دو، صدقہ بھی دو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی. پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ہوتا ہے غیر مسلم، تو اس کا ایک حق ہے. جی آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے غیر مسلم پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے انسانیت کے تعلق سے. اور دوسرے اگر مسلمان ہے تو 2 حق، ایک تو حق جوار اور ایک حق اسلام، پڑوس کا حق اور دوسرے اسلام کا حق. اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق، حق جوار اور حق اسلام اور حق قرابت. یہ 3 حقوق آ گئے، رشتہ داری کا حق، اسلام کا حق اور پڑوس کا حق. جی والجار ذی القربى والجار الجنوبی، ایک دور کا قریبی، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے اور ایک قریب کا پڑوسی ہوتا ہے. اور والصاحب بالجنب، اور قریب کا پڑوسی، قریب کا ساتھی. قریب کا ساتھی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیوی سے زیادہ آپ کے قریب کون ہے، لہذا وہ صاحب بالجنب بھی ہے. اس سے ایک استدلال اور کیا گیا، آپ ٹرین میں ہے یا بس میں ہے، کوئی عورت ہے، ریزرویشن نہیں ہے، کھڑی ہے بچے کو لے کر کے، پریشان ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر کے آپ اس کو جگہ دے دیں، بیٹھیے یہاں پہ. والجار الجنب والصاحب بالجنب، آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، بٹھا دیجئے اس کو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور وہ اپنی سبیل، مسافر آ جائے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ٹکٹ وکٹ نہیں، اس کو ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر دو. اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا قرآن سناؤ، قرآن پڑھو. کہا کہ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھوں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ پڑھیں. اقرأ علیک انزل، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے کہا ہاں تم پڑھو. یعنی محبوب کا کلام آپ دوسرے کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خط پڑھ لیتا ہے، دوسروں سے پڑھا کر کے سنتا ہے، پڑھو نا کیا لکھا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا تم پڑھو. وہ سورہ نساء پڑھنے لگے، یہ سورہ کریمہ. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا، وہ سر جھکا کر پڑھ رہے ہیں اور سارے صحابہ سر جھکا کر سن رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. تو آپ نے کہا بس بس رک جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور پوری ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے. اللہ، یہ صحابہ کرام کی محفلیں ہیں.
تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. ہم تو ایک دکان کے لیے ایک مکان کے لیے ترستے ہیں, ان کو پوری دنیا دے دی گئی. لو آج 55 سے زائد ممالک ہیں, سب وہی فتح کر کے دے کر گئے ہیں, سنبھال نہیں پا رہے ہم لوگ, وہی دے گئے ہیں سب, سنبھال نہیں پا رہے, پوری دنیا تو دے کر گئے, ہم سب لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. یہی لوگ ہیں. ان کی محفلیں کیسی ہوتی تھی؟ قرآن کی محفل ہوتی تھی, قرآن پڑھا جاتا تھا, لوگ روتے تھے. آج ہماری محفلیں کیا ہے؟ 5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا مر رہے ہیں اس میں, دیکھ رہے ہیں, اور 5 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مجلس ہے, لیکن 5 تنہا ہے. یہ موبائل نے کیسا تنہا کر دیا ہے ایک آدمی کو دوسرے سے. 5 بیٹھے ہوئے لیکن تنہا ہے, محفل میں مگر تنہا, محفل میں رہ کر بھی محفل میں نہیں ہے, تنہا ہے وہ. یہ قرآن کی محفلیں ہوتی تھی صحابہ کی. ہماری محفلیں کیسی ہیں وہ دیکھ لو. اب لات اور جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا جی؟ لات اور جوتے کھانا ضروری ہے, اس لیے کہ حرکتیں ویسی ہیں نا, لت خور ہو گئے ہم لوگ. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نشے کی حالت میں مسجد میں مت آؤ, نماز کے قریب مت آؤ. گویا ایک مفسر لکھتا ہے کہ قرآن حکیم کی بلیغ تعبیر میں الصلاۃ وعی و ادراک, یعنی نماز شعور کا نام ہے, ادراک کا نام ہے. جیسے پاگل اگر ہے تو اس کے اوپر سے نماز اٹھ گئی, اس کے لیے نماز نہیں ہے, اس لیے کہ دماغ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. اور ایک آدمی کے پاس دماغ ہے مگر شراب پی لی ہے, اور شراب نے اس کی دماغ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, شراب دماغ کے اوپر حاوی ہو گئی ہے, دماغ قابو میں نہیں ہے, شعور اور ادراک سو گئے ہیں, تو نماز کے قریب نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے, اور اس وقت تک جب تک کہ آپ نماز میں ہیں دنیا کے تمام خیالات کو, خارجی خیالات کو اپنے دماغوں سے نکال دیں. تو الصلاۃ وعی و ادراک. کہتے ہیں اگر پانی نہ ملے, اس لیے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے, اگر پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا, تو تیمم کرو پاک مٹی سے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ یہ پاک مٹی ہے, رکھ دی, پاک مٹی یہ رکھے نا. حدیث میں طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ پہلے نیت تیمم کی, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں, دل میں نیت کر لیں تیمم کی, اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں. تو پہلے تیمم, پہلے نیت, نیت کے بعد بسم اللہ, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک ضربہ, ایک یہ ضربہ ہوا تیسرا, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ مٹی جو لگی ہے اس کو ہٹا دے, اور اس کے بعد چہرے پر ہو گیا, اور اس کے بعد اتنا اسے, یہ پورے ہاتھ پر کرنے کی ضرورت نہیں, اسے ہاتھ پر, یہ طریقہ ہے. پہلے کیا کر رہا ہے؟ پاک مٹی رکھنا ہے, پہلے نیت, پھر بسم اللہ, پھر ایک ضربہ, ایک ضربے کے بعد سنت یہ ہے کہ مٹی کو پھونک کر کے اڑا دیا جائے, اس کے بعد چہرہ, پھر ہاتھوں پر پھیل لیا جائے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر, بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو دائیں ہاتھ. یہ طریقہ ہے تیمم کا, پورے ہاتھ پر پھیلنے کی ضرورت ہے, بس اتنا ہی. ایسے سمجھ میں آ گیا جی. فرمایا گیا اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا, شرک کو نہیں بخشے گا. مشرک کے لیے جہنم ہے, لہذا شرک سے سب سے زیادہ بچو اور توحید کو سب سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دے دو. یعنی کوئی امانت رکھ دے تو امانت میں خیانت مت کرو. بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ بغیر آدمی کی اجازت کے اس کی تصویر نہ نکالی جائے, اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی آواز کو نہ ریکارڈ کیا جائے, اس لیے کہ یہ خیانت ہے, اور امانت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے, خیانت کا نہیں. بغیر آدمی کی اجازت کے نہ اس کی تصویر لی جا سکتی ہے, نہ اس کی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ نے تصویر لے لی تو بغیر اس کی اجازت کے اس کو وائرل نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن حکیم کی آیت سے ثابت ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اور اولی الامر کی. دیکھو یہ 3 ہیں,
دو کے ساتھ اتیو اللہ اللہ کے ساتھ اتیو، وہ اتیو رسول رسول کے ساتھ اتیو، وہ اولی الامر کے ساتھ اتیو نہیں ہے۔ ابن باز نے کہا فطاعت ولی الامر تابعۃ لطاعت اللہ ورسولہ، تو ولی الامر کی اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر اولی الامر ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ولی الامر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اطاعت مستقل، اور اولی الامر کی اطاعت غیر مستقل ہے، وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور فرمایا گیا کہ اسی معاملے میں کسی مسئلے میں اگر نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پلٹنا کدھر؟ کسی مولوی کے پاس، کسی امام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے۔ مولوی کے پاس جائیں گے، اس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ بتائیے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے وہ بتائیے آپ۔ ہم آپ کی بات سننے نہیں آئے ہیں مولوی صاحب، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے، دلیل دیجئے۔ آپ جو جواب دے رہے ہیں اللہ نے کہا ہے اس کے رسول نے کہا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر اختلاف ہو جائے تو۔ اس کے بعد کہا گیا وہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے چھوٹے یا بڑے اختلافی معاملات میں آپ کو پنچ نہ بنا لے، آپ کو حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنائے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ آئے تو فیصل کون بنے گا، فیصلہ کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں حتی آیا، حتی مانے تک، تو تک۔ ایک مفسر لکھتا ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں